یہ جناب رشید احمد صاحب ہیں ہنگو سے. یہ پوچھتے ہیں مفتی صاحب آپ کی نظر سے یقیناً گزرا ہوگا کل ایک مشہور عالم دین مولانا طارق جمیل صاحب نے حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے ایک ٹویٹ کیا ہے. یہ میں آپ کو بھیج رہا ہوں, ذرا اس ٹویٹ پر آپ کچھ تبصرہ فرما دیں. بھائی رشید احمد صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. جی بالکل میری نظر سے گزرا ہے. میں ایک بار ٹویٹ پڑھ دیتا ہوں, پھر اس کے بعد آپ کی خدمت میں بات کرتا ہوں. یہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں, حضرت مولانا نے یہ ٹویٹ فرمایا ہے. ایک عالم دین کے لیے جو علماء اور لوگوں کا مقتدا بھی ہو, اسلامی اور شرعی تعلیمات کے منافی الفاظ کا استعمال بہت ہی نامناسب ہے. خاص طور پہ عوامی اجتماعات میں اس کی رعایت رکھنی چاہیے. یقین مانیے جب سے حضرت مولانا طارق جمیل دامت برکاتہم کا یہ ٹویٹ آیا ہے, علماء کرام میں ایک تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے. میں نے بھی اس پہ تھوڑا بہت سرچ کیا ہے, دیکھا ہے کہ معاملہ ہے کیا. تو میں جس نتیجے پہ پہنچا ہوں وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں. یہ کچھ دنوں پہلے قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم کے بیان کے ایک کلپ کو کاٹ کر باقاعدہ میڈیا, سوشل میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ میڈیا کی زینت بنایا جا رہا ہے, اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی اس گفتگو کو باقاعدہ طور پہ شرمناک گفتگو سے تعبیر کیا جا رہا ہے. میں نے بھی اس گفتگو کو سنا ہے کہ وہ گفتگو کیا ہے. یہ ذرا آپ حضرت مولانا کی اس گفتگو کو سن لیں. نعوذ باللہ, ایسے لوگ کہ جو کہتے ہیں کہ اگر ہماری ماں کے ساتھ زنا کرے گا تب بھی ہم اس کو ووٹ دیں گے. ایسی نوجوان لڑکیاں کہ جو کہتی ہیں میرا جی چاہتا ہے کہ وہ کسی وقت میرے بیڈ روم میں آ جائے. یہ معاشرہ پیدا کیا جا رہا ہے, یہ اخلاق پیدا کیے جا رہے ہیں. نوجوان نسل کو اس طرح گمراہ کیا جا رہا ہے, اور پھر کہتے ہیں کہ ہم خاموش ہیں. اب حضرت مولانا نے جب یہ بات کی ہے تو کیا مولانا صرف الزام لگا رہے ہیں یا یہ حقیقت ہے؟ واقعی حقیقت ہے. آپ ذرا یہ کلپ بھی ملاحظہ فرمائیے. اور بہت ایکسائٹیڈ ہوں میں ان کو لے کے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ میک اپ کروانے کی کیا ضرورت ہے؟ ویسے بھی تو جا سکتی تھی آپ. دیکھیے بات یہ کہ جیسے ہمارے قائد خوبصورت ہے نا, تو ہم چاہتے ہیں کہ عوام بھی خوبصورت ہو کے جائے اور ہم بھی خوبصورت لگیں, اور اس لیے, اور ویسے بھی کیمرہ مین جو ہوتے ہیں نا وہ بڑا زوم کر کے دکھاتے ہیں نا خوبصورت لڑکیوں کو, تو میں چاہتی ہوں کہ کوئی کیمرہ مین مجھ پہ بھی زوم کرے اور کسی کا تو دل لائے نا, اور نہ ہو تو ہمارے قائد ہی ایک نظر دیکھ لیں. Oh my God. بہت مزہ آ رہا ہے, اور خان صاحب آج پیارے بھی بہت لگ رہے تھے. خان صاحب کو کیا کہنا چاہیں گے؟ خان صاحب کو پہلی دفعہ لائیو دیکھا ہے, بہت خوش ہوئی ہے, دل خوش ہو گیا ہے. اچھا, اس کے علاوہ دل خوش ہوا تو دل خوش ہوتا تو کچھ کہنے کو دل کرتا ہے, کیا کہیں گے آپ؟ بہت کچھ کہنے کو دل کر رہا ہے. بیڈ روم میں آ جائے, آپ سرچ کر رہی ہیں. بیڈ روم میں آ جائے. آرڈر نہیں کرتا ہے بندہ روم میں, باتھ روم میں. وہ بھی پسند ہے مجھے. جو خان صاحب باتھ روم میں کرتے ہیں آپ کو وہ بھی پسند ہے؟ وہ پسند ہے. میرا سب خاندان 14 سال سے بیٹھائی میں کوئی ڈیسائڈ نہیں ہونا سی. انشاءاللہ ہم ملیں گے عمران خان صاحب کے لیے پرپوز ہے. یس. کون سا پرپوز ہے؟ فرینڈشپ, ریلیشن شپ, جو مرضی سے. شادی نہیں ہوتا کہ وہ بہت بڑے ہیں, لیکن ہاں اگر ہو سکے تو ضرور شادی ہونی چاہیے. آئیڈیل ہے میرے, آئیڈیل ہے. ہاں آئیڈیل ہے. یہ دیکھ لیں کتنے لڑکوں کا کرش ٹوٹ جائے گا یہ آپ نے عمران خان کو پرپوز کر رہی ہیں. کیوں نہیں, عمران خان لو ہے, رہیں گے. یہ جو نوجوان ہے نا جو ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں, انہوں نے خودکشیاں کر لینی ہے. یہ دیکھو کیا ہو گیا اس کو. نہیں پہلے بابو نے واٹ لگائی کہ جو بھی 18 سال کی ہوتی ہے, جو 60 سالہ بابے کے ساتھ بیاہ آج کل نیٹ پہ یہی ذرا بات کر لیتے ہیں. خاتون بیٹھی ہوئی نہیں ہے, اس سے پہلے میں ان کی بیٹی سے بات کروں گی. السلام علیکم. کپتان کی پکچر کیوں لے کر آئی ہیں؟ عمران خان کی پکچر میں ایسی لے کر آئی ہوں کیونکہ میرا ایک ڈریم ہے میں ان کو جا کے اوپر اسٹیج پہ ہی گفٹ کروں. اور آپ کی امی کیا چاہتی ہیں عمران خان کے لیے؟ وہ عمران خان تو شادی کرنا چاہتی ہے, ان کی بہت بڑی فین ہے, ان کے کرکٹ ٹائمز ہے. آپ کے ابا کچھ نہیں بولیں گے؟ نہیں. اور بھی آپ کو ہاں اتنے گھر بس گئے, اتنا چا پیٹ گئے والے کام کر رہے ہیں. دیکھو سب سے ضروری ہوتا ہے آپ کا ایک گھر, تو جب آپ کو ایک اچھا جیون ساتھی جلد سے میں مل گیا, آپ کو کیا ٹینشن ہے؟ مطلب مجھے جانا چاہیے میں بھی وہی لا کے آندا ہے. اگلی بار
तो चल जाए तीन में मिल जाए वहाँ से लेके हाँ वहाँ से ले आई थी, आ ही नहीं रहा था, मैं कहा आजा कुछ नहीं होता। नहीं वहाँ में ये जो क्लिप आपने देख ली है, ये कोई कमरे में छुपी हुई बातें नहीं है, ये बरसर चौक है, पीटीआई के जलसों की बातें हैं, पीटीआई के प्रोग्राम्स की बातें हैं, और खुलेआम ये बातें हो रही हैं। तो जब ये बातें पीटीआई के जलसों में पीटीआई की ये चंद शरपसंद लड़कियां और लड़के बात कर रहे हैं, तो उस वक्त तो मौलाना ट्वीट करके नहीं समझाते इनको। मौलाना फजल रहमान साहब ने कौम से इस बुराई के ख़त्म करने के लिए इस बुराई को जिक्र किया, तो बुराई का जिक्र करना आपको इतना बुरा लग गया कि आपने उस पर ट्वीट फरमा दी। मौलाना, बुराई करना बुरा होता है या बुराई का जिक्र मुआशरे में यूं करना कि मुआशरे में वो बुराई ख़त्म हो जाए? आप आलिम दीन हैं, अल्लाह पाक आपको खुश खुरम रखे, आपका एक वसी तजर्बा है। हमने पहले भी आपसे एहतजाज किया था, मैं इस दफ़ा फिर आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ, हज़रत मौलाना ये क्या हो गया? ये आप किस मामले में पहुंच गए हैं? आप हजरत मौलाना फजल रहमान दामत बरकातुहुम के लिए कहते हैं कि शरई और इस्लामी तालीमात के मनाफी उनने बात की है, कि आप इस पर कोई प्रूफ दे सकते हैं कि एक बुराई मुआशरे में मौजूद हो और मौलाना उस बुराई को ख़त्म करने के लिए, मुआशरे से फसाद के खात्मे के लिए एक बात का जिक्र कर दें, तो ये शरई तालीमात के मुनाफी है? मौलाना, कुरान करीम की कोई आयत पढ़ दें, अहदीस पाक पढ़ दें, सहाबा का इजमा पढ़ दें, किसी जगह अहले बैत की तालीमात फरमा दें, अकाबरीन उलमाए अहनाफ उलमाए देवबंद की कोई एक इबारत पेश फरमा दें, कैसी बात आप फरमा रहे हैं? हजरत मौलाना, कुरान करीम माशाल्लाह आपके सामने है, आप समझते हैं क्या? सूरत नंबर 7 सूरत आराफ आयत नंबर 81 में रब्बे करीम ने कौम लूत अलैहिस्सलाम के बुराई को जिक्र किया और उसके ऊपर तंबीह फरमाई कि ये क्या करते हैं। तो जो कौम लूत की बुराई थी, उस बुराई का तज़किरा कुरान करीम ने किया, इन्नकुम लतअतून रिजाला शहवतम मिन दूनिन निसा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नाम लेकर जिक्र फरमाते हैं कि ये बुराई तुम लोग करते हो ताकि मुआशरे में बुराई खत्म हो। तो बुराई का जिक्र करके बुराई के खात्मे की तरफ बात करना, ये तो कुरानी तरतीब है। और मौलाना फजल रहमान दामत बरकातुहुम तो माशाअल्लाह लाखों उलमाए कराम के कायद हैं, वो इस बात को समझते हैं। आप खुद मौलाना फजल रहमान साहब के इल्म दीन के उमक को खुद तस्लीम करते हैं, आप कई बार उनकी मजलिस अटेंड कर चुके हैं, आप मौलाना को जानते हैं। उसके बावजूद पीटीआई के हफवात याफ्ता प्रोपेगंडे को, एक गलत प्रोपेगंडे को, जिसमें इस बहती गंगा में कुछ लिफाफे भी हाथ धो रहे हैं, यकीन मानिए मुझे बहुत तकलीफ होती है इन लिफाफों पर कि जब ये उनके इंटरव्यू करते हैं तो वहां ये चीजें आगे पेश करते हैं, खान यूं खान यूं खान यूं, और उसके बाद जब मौलाना उसका जिक्र करके कहें कि ये कौम इस नाच पे पहुंच चुकी है, यार ये कयामत का जमाना है, क्या हो गया है तुम्हें? कोई इमरान खान को पैगंबर कह रहा है, कोई कह रहा है जी मेरी माँ के साथ सो जाए, कोई कहता है निकाह की जरूरत नहीं है, कोई कहती है मैं इसकी बेडरूम की जीनत, या आपने सुन लिया अभी मौलाना इसका जिक्र करके कह रहे हैं यार ये क्या हो गया है, तो मौलाना गलत है। मैं हैरान हूं, अल्लाह अकबर। हजरत मौलाना, आपको अभी तो इसकी हिमायत खत्म कर देनी चाहिए। ये जिस पे सर पे दस्ते शफकत था, खलाई मखलूक जिसका नाम लिया जाता था, तो 126 दिन इस्लामाबाद आकर बैठ गया, 2 दिन में लाहौर से इस्लामाबाद पहुंचा, और जब दस्ते शफकत खत्म हो गया, यतीमी का दाग मिल गया बेचारे को, तो निके से अब्बा नाराज हो गया। उसके बाद इस्लामाबाद 126 दिन दूर बैठना, इस्लामाबाद घुस भी न सका। 2 दिन में लाहौर से इस्लामाबाद पहुंचने वाला 28 दिन में इस्लामाबाद लाहौर से रावलपिंडी पहुंचा है। आप अभी भी इस चले हुए कारतूस के पीछे चल रहे हैं जिसकी तमाम चोरियां उम्मत के सामने है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तोशाखाना की किस तरह हिफाजत फरमाते थे, अब इसकी तोशाखाना की चोरियां आ गई हैं। क्या आपने इस पर कभी ट्वीट फरमाया कि तोशाखाना से जो आपने चुराया है माल और इसको क्या से क्या किया है? चोर पांडेनाल पकड़ा खड़ोता है मौली साहब, पांडेनाल आप सराकी समझते हैं, वहां से दुबई से बैठ के वो बंदा चीजें दिखा रहा है कि मेरे पास पहुंच गई हैं। आपने इसको जरा समझाया? रियासत मदीना की बात करने वाले के पास आप चले जाते, आप इसी ट्वीट पर मैं देख रहा था, कई बार आप इनके पास गए, आपने कभी कहा है कि तुम्हारे जलसों में ये बच्चियां यूं कह रही हैं
یہ اس سے زنا کا دروازہ کھلتا ہے، اس سے گناہ کا دروازہ کھلتا ہے. کوئی تمہیں نعوذ باللہ پیغمبر بنا رہا ہے اور کوئی کہہ رہا ہے میں عمران خان کے پتہ نہیں پیشاب کو پینے کے لیے تیار ہوں. یہ الفاظ آپ ذرا سنیں نا. ادھر نہیں کرتا ہے بندہ روم میں، باتھ روم میں، وہ بھی پسند ہے مجھے. جو خان صاحب باتھ روم میں کرتے ہیں آپ کو وہ بھی پسند ہے؟ ہاں پسند ہے. میرا سب خاندان 14 سال سے پٹیائی میں تھی. تو کیا آپ نے اس پر کچھ بات کی ہے؟ آپ نے کبھی ٹویٹ کی ہو، کبھی ان کے پروگرام میں آ کے اس پر رد کیا ہو؟ آپ نے کیا ہے؟ اچھا، جو عالم دین نہی عن المنکر کرتا ہے کہ برائی کو روک دیا جائے، تو اس کے اوپر تو آپ فرماتے ہیں عوامی اجتماعات اس کی جگہ نہیں ہے. مولانا عوامی اجتماعات جگہ نہیں ہے تو برائی کو روکیں گے کیسے؟ اور مولانا میں ایک بات کرتا ہوں، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے یہ غلط بات بھی ہوتی جو مولانا نے کیا، تو اس کے سمجھانے کا طریقہ یہ تھا کہ آپ ٹویٹ کرتے، آپ مولانا کے پاس آ جاتے نا، آپ آ کر بات فرماتے. آپ کے اوپر آج پورا میڈیا، سوشل میڈیا بول رہا ہے، آپ پر اعتراضات، ایک عالم دین کی عزت کو اچھالا جا رہا، جس سے مجھے بھی تکلیف ہے ذاتی طور پہ کہ ایک عالم دین کے ساتھ ایسا کیا ہو رہا ہے. مولانا کیا کرتے ہیں آپ؟ اس نے ریاست مدینہ کے نام پہ دھوکے دیے، یہودیوں کے ساتھ یاری رکھی، قادیانیوں کے ساتھ سے سپورٹ مانگی، پورا پروف میں آپ کو کئی بار دے چکا ہوں. میں ایک گزارش کروں گا مولانا، اگر آپ کھلے طور پہ بات فرما لیں کہ میں پی ٹی آئی کا حصہ ہوں، آج کے بعد ہم آپ کو پی ٹی آئی کے ورکر کے طور پہ ہینڈل کریں گے. پی ٹی آئی کے ورکر کے طور پہ آپ سے معاملات کی گفتگو ہوگی. آپ ایک عالم دین کے معاملے کو ساتھ لے کر پھر بھی آنا چاہتے ہیں تو کہیں کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی وراثت جیسے تبلیغ ہے، جیسے تدریس ہے، جیسے تعلیم ہے، جیسے امامت و خطابت ہے، جیسے تصوف اور خانقاہیں ہیں، ویسے پیغمبر کی وراثت سیاست بھی ہے. تو اسلامی سیاست میں اپنا رہا ہوں، پھر آپ جس سیاستدان کے پیچھے چلیں اس کو اسلامی تعلیمات کی طرف لے آئیں، میں تو کوئی اعتراض نہیں کروں گا. لیکن اگر آپ کہیں نو 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 سیاسیوں کے اعلی کار نہ بنو، آپ منع بھی کریں، سیاستدانوں کے ساتھ نہ جائیں، اعتراض بھی کریں، اس کے بعد آپ ان یوتھیوں کی تائید کریں، یوتھنیوں کے غلط عمل کی تائید کریں، اور اس چلے ہوئے کارتوس کی باتیں آپ دنیا کے سامنے پھیلائیں، جس کی چوری، جس کی کرپشن، جس کا جھوٹ بے نقاب ہو کے دنیا کے سامنے آ گیا ہے. مولانا یاد رکھیں، یہ صدی جمعیت علماء اسلام کی ہے، قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان کی ہے. آپ کی ٹویٹ آپ کے معاملات کو تو نقصان دے سکتی ہے، آپ کی شہرت کو متاثر کر سکتی ہے، آپ کے فالوورز کو متاثر کر سکتی ہے. مولانا فضل الرحمان اور علماء کرام کی محنت پر آپ کچھ بھی نہیں فرما سکتے. آپ کی اس محنت سے وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا. تھوڑا آپ گزارا فرما لیں، تھوڑا آپ معاملے کو دیکھ لیں، یا تو کھلے طور پہ خود کو پی ٹی آئی کا ورکر مانیں، بس ختم. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. ہم آپ کے بات اس طرح بات ہی نہیں کر، ہم سمجھیں گے پی ٹی آئی کے آدمی ہیں، بس پی ٹی آئی جان فرمائی ہوئی ہے. آپ پی ٹی آئی جائن بھی نہیں کرتے اور پی ٹی آئی کے حق میں بولتے بھی ہیں، پی ٹی آئی کے تمام مخالفین کے مقابلے میں آپ بات فرماتے ہیں. مولانا یوں نہیں ہونا چاہیے. اور آج اسی پروگرام کے حوالے سے میں قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم اور جملہ جمعیت علماء اسلام کے ذمہ داران کو ایک عرض کروں گا کہ حضرت نے جو بات فرمائی ہے وہ 100% ٹھیک کہا ہے، کیونکہ یہ ان میں برائیاں موجود ہیں، لیکن اس کو میڈیا اچھال رہا ہے، اس طرح کوئی یوتھنیاں اچھال رہی ہیں، کوئی کیا کر رہا ہے کہ برائی کرنا غلط نہیں ہے، برائی کا ذکر کر کے اس کو ختم کرنے کی بات غلط ہے. عجیب معاملہ ہو گیا. آئندہ جب جمعیت علماء اسلام سیاسی پروگرام کرے یا کوئی اس طرح ہال کا، پارک کا، چوک کا، چوراہے کا، سڑک کا پروگرام ہو، اس پہ ایک اسکرین لگائیں. اسکرین لگا کر یہ ایک ایک چیز اس میں دکھائیں کہ ان کے جلسوں میں یہ ہو رہا ہے، یوں کہا جا رہا ہے، کبھی نعوذ باللہ پیغمبر کہا جاتا ہے، کبھی اس کے پیشاب تک کے کھانے کی باتیں نعوذ باللہ کی جاتی ہیں، کبھی جو ہے نا اپنی ماں کو ان کو ساتھ دینے کی باتیں کی جاتی ہیں. حیرانگی کا معاملہ. مولانا میں کچھ دنوں سے سن رہا تھا، یہ بھائی رشید نے بہت اچھا کیا مجھے سوال کر لیا، میں کچھ دنوں سے دیکھ رہا تھا یہ کچھ لفافے اور کچھ پی ٹی آئی کے یہ حمایت والے یہ بول رہے تھے، سر پہ سفید بال آ گئے ہیں ہماری ڈاکٹر وہ جو ہے صاحبہ لاہور والی پی ٹی آئی کی، لیکن اس کے باوجود ان نے مولانا کی والدہ تک کے لیے باتیں کی ہیں. ہم خاموش تھے، کیوں؟ کہ ان کا کام ہے، جیسا دیس ویسا بیس، جیسے قیادت ان کو ملی ہے ویسی ان کو زبان ملی ہے. میں نے ان پر اعتراض نہیں کیا، میں نے کہا چلنے دیجیے، سب بندوں کو پتہ ہے کہ الانسان تحت اللسان، انسان اپنی زبان کے نیچے ہے، کوئی نہیں مسئلہ، جانے دیں. میں سنتا رہا، لفافوں کی باتیں بھی سنتا رہا، لفافے ہوں، شاپر بیگ ہوں یا شاپنگ بیگ کے ساتھ بڑے بڑے بیگ کیوں نہ ہو جائے، میں ان سب کو جانتا ہوں.
جو مولانا کے خلاف بات کر رہے ہیں، دیکھتا رہا. میں نے کہا چلتے جاؤ چلتے جاؤ چلتے جاؤ. اب آپ نے بھی اس گنگا میں ہاتھ دھو لیے ہیں. مولانا کچھ تو گزارا فرمائیں، کچھ تو معاملات دیکھیں. آپ آئندہ کے لیے ہم اس بات کو آج دیکھ لیتے ہیں. دوسری مرتبہ میں آپ کی خدمت میں بات کر رہا ہوں کہ مولانا آپ پی ٹی آئی میں آئیں، آپ ایک عالم دین ہے نا، تو یوتھ فورس میں آ کے ایک یوتھیوں کی حمایت میں آ کر آپ کو دنیا بھی سمجھے گی بھی یوتھ فورس کا حصہ ہیں یا انہی میں ہیں، تو جو بھی ہوگا وہ ساری دنیا کہے گی. لیکن آپ ایک عالم دین ہو کر اس کے باوجود پی ٹی آئی کی حمایت کرتے ہیں لیکن اپنے آپ کو پی ٹی آئی کو شو نہیں کرتے، تو ہم آپ کو کس میں گنیں؟ ہم آپ کو کس کیٹیگری میں رکھیں؟ اور آپ غلط ٹویٹ فرماتے ہیں کہ شرعی تعلیمات کے منافی. مولانا سورت نمبر 7 سورۃ اعراف کی آیت نمبر 81 کا میں حوالہ دے چکا ہوں. اس طرح کئی آیات موجود ہیں. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمہ اللہ فرماتے تھے فتنے کو فتنہ کہہ کر بیان نہیں کریں گے تو فتنہ ختم کیسے ہوگا؟ آپ کیسی بات فرماتے ہیں مولانا؟ کچھ تو دیکھیں، کچھ تو گزارا کر لیا کریں. اور اس موقع پر میں قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم کو ان کے ایک سیاسی کردار پر انہیں خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہتا ہوں، اور جملہ احباب کی طرف سے حضرت مولانا کی زبان سے کہے ہوئے اشعار ایک مرتبہ پھر پڑھ کے حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم کو یہ عرض کروں گا. ولولہ دار و رسن لے کے چلو، ہو کے شمشیر بکف سر بکفن ہو کے چلو. 400 دین کے غدار نظر آتے ہیں، جذبہ شوق شہادت کی لگن لے کے چلو. اب جو نکلے ہو تو ناموس سے پیغمبر کی قسم، اب جو نکلے ہو کہ ناموس سے پیغمبر کی قسم، نعرہ قوت طاغوت شکن لے کے چلو. کسر الحاد کو مسمار کرو آگے بڑھو، کسر الحاد کو مسمار کرو آگے بڑھو. ولولہ میر شریعت کی لگن لے کے چلو. پھر نظر ختم نبوت کا مقام آئے گا، پھر نظر ختم نبوت کا مقام آئے گا. بات کہنے کی ہے صدیق کا زن لے کے چلو. راہ منزل میں کئی سخت مقام آئیں گے، راہ منزل میں کئی سخت مقام آئیں گے. اس گھڑی احمد مرسل کی لگن لے کے چلو. جزاکم اللہ تعالی.